باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو حکومت دیں ملک میں تو وہ نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کرے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور سمود۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط جھٹلا چکی ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرمائے، اور مدائن کے رہنے والے جھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ بھی جھٹلا چکے ہیں، تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غرض ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ کر ڈالا جبکہ وہ نافرمان تھے، سو وہ اپنی چاہتوں پر گری پڑی ہے، اور بہتوں سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں۔ کنویں بیکار اور بہتوں سے محل ویران پڑے ہیں۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور تمہارے رب کے نزدیک ایک دن 1000 برس کا ہے، تم لوگوں کی گنتی کے موافق۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کئی بستیوں کو میں نے اللہ نے مہلت دے رکھی تھی اور وہ نافرمان تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ لوگو، میں تمہارے لیے ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیت میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کی، یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول، کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ واقعہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے پڑھا تو شیطان نے ان سے پڑھنے میں شبہ ڈالا، پھر اللہ اس کے ڈالے ہوئے شبے کو دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیت کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ جو شبہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ذریعہ آزمائش ٹھہرائے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہے، اور بلا شبہ یہ ظالم لوگ سخت مخالفت میں ہیں۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس لیے بھی ہے کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لے کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تو اس پر ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے سامنے عاجز کرے، اور جو ایمان لائے ہے اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کافر ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے یا ان پر کسی نامبارک دن عذاب واقع ہو جائے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس روز ساری بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی نعمت کے باغات میں ہوں گے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کافر رہے اور ہماری آیت کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مر گئے یا مارے گئے، ضرور ان کو اللہ اچھی روزی دے گا، اور بلا شبہ اللہ ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو اللہ ایسے مقام میں داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ بہت جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ طے ہو چکا ہے، اور جو کسی کو اتنی بھی اعزاز دے جتنی کہ اس کو دی گئی تھی، پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، بلا شبہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔